الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہم نے پہلے ہی یوٹیوب پوسٹ پہ، کمیونٹی پوسٹ پہ ہم نے ڈالا تھا اور آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس اس پہ ملا، تو اس پہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں آف لائن رابطہ کیا ہے ان کے جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا جو موضوع ہے وہ ہے اورا، تو ہم انشاءاللہ حضرت کی طرف جو ہے وہ سیگمنٹ کو لے کر جاتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے مستفیض ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے طبیعت کیسی ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حضرت آج جو ہے وہ اورا کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے ہمیں سمجھانا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے اس کا جواب دیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے لیے جو ہے مزید علم ملے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اورا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ جو عوام میں مشہور ہے، اور ایک ہے کہ اصلاً اورا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ دونوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہ ہمارے جسم سے نکلنے والی مختلف رنگوں کی روشنیوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور یہ جو روشنیاں ہیں ان کے کچھ الگ الگ اشارے، الگ الگ پاورز اور الگ الگ انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ یہ والا معاملہ ایک حد تک صحیح، ٹھیک، لیکن ہمارے جسم سے نکلنے والی یہ جو روشنیاں ہیں یہ خود کچھ نہیں ہے، اچھا، اصل ہے ان کی سورس، یہ کہاں سے نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بننے کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روشنیاں اس سورس کی وجہ سے ہیں، اور ان روشنیوں میں تغیر بھی اسی سورس میں تغیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے جسم میں جو انرجی سینٹرز ہیں، جن کو چکراس کہتے ہیں یا لطائف کہتے ہیں، وہ گلو کرتے ہیں۔ اچھا، اس گلوئنگ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ روشنی ہے، ان میں ایک وائبریشن بھی ہوتی ہے، اور وہ روشنی کے ساتھ وائبریشن بھی خارج کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب جس انرجی سینٹر کی انرجی جتنی زیادہ ہے وہ اتنی زیادہ روشنی دیتا ہے، اتنی زیادہ وائبریشن کو خارج کرتا ہے، تو اتنا ہی بڑا پھر ہمارا جو ہے اورا ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اصل اورا نہیں ہے، جس سے وہ سورس جو ہے اس کا وہ اصل سورس ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال کی طرف چلیں گے۔ کیا اورا کو نیکڈ آئی سے بھی دیکھنا ممکن ہے؟ کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ جی، نیکڈ آئی سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پوری طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا جب تک آپ کی تھرڈ آئی آپ کی ان دونوں آنکھوں کے ساتھ سنک نہ ہو جائے۔ اچھا، جب یہ سنک ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی پریکٹس کے ذریعے سے آپ باقاعدہ اورا میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کیا کیا دیکھا جا سکتا ہے، کیا کیا۔ صحیح۔ ایک اور سوال یہ ہے، کیا اورا کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں؟
بالکل ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں. جنرلی جو ہے وہ 7 لیئرز ہوتی ہیں کیونکہ 7 انرجی سینٹر ہے ہمارے. صحیح. لیکن جب ہم اپنے انرجی سینٹرز کو اذکار کے ذریعے سے، خاص طریقوں کے ذریعے سے ایکٹیو کرتے ہیں، اور ایک ایکٹیو کرنا ہے کہ جنرلی جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک ہے ہم روحانی درجات اس کے بڑھاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکٹیو ہو گیا، اب اس کو اس کے اگلے درجے کی طرف لے کے جاتا ہوں، تو اب وہ لیئرز بڑھتی چلی جاتی ہیں، 7 سے کئی گنا ہو جاتی ہیں. صحیح. اور پھر وہ فاصلہ جو ہے، یعنی آپ کے اورا کا جو اسپیس ہے وہ بھی بڑھتے 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 کئی کلومیٹرز تک چلا جاتا ہے. اچھا. تو اس طریقے سے بالکل لیئرز ہوتے ہیں اورا کے. اسی سوال میں سے میرا سوال ہے کیا کی کوئی لمٹ ہے کہ اورا اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی لمٹ نہیں. وہ آپ پر ہے، آپ نے کتنی محنت کر کے کتنا بڑا کر لیا اورا آپ نے. ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے میرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے اس کی ابتدا جو ہے کر دی ہے. اورا اور چکراس کا آپس میں کیا تعلق؟ اس کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن ذرا کھل کے کر دیے. آسانی سے یوں سمجھے، جیسے بلب ہے، انرجی سینٹر وہ ہے اور اس سے نکلنے والی روشنی جو ہے وہ اس کا اورا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اصل روشنی یا وائبریشن فریکوینسی جو ہے وہ اس سے نکل رہی ہوتی ہے. اور اب وہ انرجی کیسی ہے، کس درجے پر ہے اور کس حالت میں ہے، وہی یہ طے کرتی ہے کہ آپ کی کون سے انرجی سینٹر کی لیئر کیسی ہے. صحیح. تو بعضوں کی بہت اچھی ہوتی ہیں، بعضوں کی کوئی خراب ہوتی ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کہیں سے انرجی لیک ہو رہی ہوتی ہے، الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. بعضوں کی بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ چکرا جو ہے یا انرجی سینٹر جو ہے آپ کا، وہ گلو کرتا ہے اصل میں. اس سے جو روشنی پھیلتی ہے اس کو آپ اورا کہتے ہیں. اس کو مضبوط سے مضبوطر کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس میں ایک یہ بھی ایک جو ہے نا معاملہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ مضبوط یا کمزور نہیں ہوتا. اچھا. کیا؟ اور مضبوط اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک شخص فردن وہ کیسی زندگی گزارتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، اس کے مطابق انرجی کو چینلائز کر لیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ہر ایک انرجی سینٹر کی انرجی جب آپ کی روٹین کے مطابق چینلائز ہو جائے گی تو آپ کے لیے وہی اچھی ہے. صحیح ہے. صحیح. اب جیسے کوئی خاتون ہے اور اس کا سولر پلیکس بہت زیادہ گلو کرتا ہے اور وہ فریکوینسی بہت زیادہ، تو اب اس میں میسکولین انرجی بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ گھر میں 2 مرد ہو جائیں گے. اب مرد شکایت کرے گا کہ نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مرد کے ساتھ ہی رہتا ہوں میں. صحیح. دونوں کا بانڈ کیسے بنے گا؟ اب یا تو مرد جو ہے وہ اپنی میسکولین انرجی کو کم کرے، سولر پلیکس کو کم کرے. صحیح. یا عورت کم کرے. ٹھیک. صحیح ہے. کیونکہ میسکولین اور فیمینن ان کا جوڑ بنے گا. صحیح. شادی شدہ جوڑے میں. صحیح. اسی طرح کوئی قصائی ہے، اس کا ہارٹ چکرا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اب بولے گا میں جانور کو کیسے کاٹوں، صحیح، مجھے تو اس سے اتنی محبت ہے، مجھے تو اس پہ رحم آ رہا ہے. تو آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کن حالات میں رہتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے انرجی کو چینلائز کرنا ہے. صحیح، اپنی انرجیز کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے تو آپ سکون سے زندگی گزاریں گے. اصل میں ہم نے کسی بھی انرجی کو بہت زیادہ نہ بڑھانا ہے نہ بہت زیادہ کم کرنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کے مطابق کرنا ہے.
صحیح صحیح آ گئی سمجھ میں بات؟ یا کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح. صحیح. یعنی اپنے روٹین کے مطابق اپنی لائف سٹائل کے مطابق جو ہے وہ چینل انرجی جو ہے وہ چینلائز کریں. بالکل ایسا. تاکہ جو ہے وہ میرے پاس سولر پلیکس کی بھی ہو اور تھاٹ کی بھی ہو. اس طرح توجہ دی. سب چیزوں کی ہوگی لیکن کون سی کتنی ہوگی یہ اس کے اوپر ہے. جی بالکل. آسانی سے زندگی گزارنے کے لیے وہی بالکل ایسے پیٹرن دیکھنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ نیکسٹ کوشچن کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں. یہی ابھی آپ نے اس کا ذکر ماشاءاللہ کیا کہ ہم انرجی کو ضائع ہونے سے کیسے بچیں. بالکل. انرجی کو یہی معاملہ ہے کہ انرجی ضائع جو ہے نا وہ لیکیج کی صورت میں ہوتی ہے. ہمارے جو چکراز ہیں یا انرجی سینٹرز ہیں ان میں مختلف وجوہات کی بنا پر انرجی لیکیج ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ ڈرین ہو جاتی ہے انرجی. اور پھر وہ انرجی بنا تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہ آپ کسی برتن میں سوراخ کر دیں اور پھر اس میں جتنا زیادہ پانی ڈالتے جائیں. اب وہ ڈالتے جائیں گے لیکن وہ کیا ہوگا؟ بہتا چلا جائے گا, برتن کبھی بھی نہیں بنے گا. تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات بچپن میں کوئی ٹراما لگا ہوتا ہے, صحیح, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات نظر بد, جادو, جنات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کی ڈی این اے میں کوئی ٹراما آ رہا ہو آپ کے اینسسٹر سے. اچھا, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جادو جنات سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اینسسٹر سے کڑی جو ہے کوئی ٹراما آپ کے پاس آتا ہے. وہ جب ہم اورا ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ نوٹ نظر آ جاتی ہیں وہاں پہ, یہ لیکیج نظر آ جاتا ہے. اور وہ ہر ایک میں اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ, دادا کے ساتھ, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے خاندان میں یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا تب وہ لیکیج بند ہو جائے گا. یا وہ بعض اوقات لیکیج ہوتے, بعض اوقات جب بلاک ہوا ہوتا ہے یا نوٹ ہوتی ہے تو الگ الگ وجوہات کی بنا پر اس کو اگر ہم بند کر دیں تو انرجی ڈرین ہونے سے بچ جاتی ہے. صحیح. یعنی کوئی ایک آپ جنرل وجہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جنرل وجہ سے ہی سب کا یہ معاملہ ہے. آپ اپنے آپ کو اسکین یوں کر سکتے ہیں مختلف اپنی عادتوں کو دیکھ کے کہ کن کن صورتوں میں ٹریگر ہو جاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا, یا میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم دلی سے پیش آ جاتا ہوں, اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوتا ہے. تو ہر ایک انرجی سینٹر کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں نا کہ اس سے یہ ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کون سا والا انرجی سینٹر جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے, کون سا صحیح کام نہیں کر رہا. صحیح, آئی سمجھ میں؟ تو یہ ایک علامتی طور پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ورنہ یہ کہ باقاعدہ آپ جو ہے نا وہ اور ریڈ کروائیں, اس سے باقاعدہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ جو ہے اصل میں کیا معاملہ ہے. صحیح. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اچھا یہ ایک آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے تجربات میں سے ایک چیز کریں. ارشاد فرمائے کہ جب آپ کسی بندے کا اورا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ احساس کیسا ہوتا ہے؟ جو وہ احساس کر رہا ہوتا ہے ریڈ کرنے والے پر اکثر وہ احساس غالب ہو جاتا ہے. اچھا جی. تھوڑا سا اگر آپ اورا ریڈ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی فریکوینسی کو جو ہے نا میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ کانشیسنیس ہے نا, سب ایک ہی ہے اس لیول پہ. تو آپ اس فریکوینسی کو میچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر وہ ساری چیزیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں. پھر بولتے تو ہمارے ساتھ یہ ہے یہ ہے یہ, سامنے وہ بولتے یار یہ تو بڑا بابا ہے یہ تو. صحیح. تو اس کو کیسے پتہ لگا؟ تو میرے سارے دل کی باتیں بتا رہا ہے. اب وہ باتیں جو اس کو خود بھی نہیں پتا, جیسے ہم نے ڈی این اے کا بتایا
ڈی این اے میں جا کے پھر جب اس کے باپ دادا کی چیزیں کھولتے ہیں تو بولتا ہے یہ میں نے سنا تو اپنے سب سے بڑوں سے ایسا بھی ہے، جبکہ اس کو نہیں پتا۔ وہ حالت جب وہ بچہ تھا، اسے ہوش نہیں تھا، ماں کی گود میں تھا، اس وقت کا کوئی ٹراما تھا، اس کو کچھ معاملہ تھا، وہ بتاتے تو وہ ماں باپ سے پوچھ کے بتاتا ہے ہاں یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ کیا ہے، وہ فریکوینسی میچ ہے، کر لی آپ نے، اب آپ اسی فریکوینسی پر، یعنی آپ وہ ہو گئے۔ صحیح۔ اب آپ خود کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک طریقہ میں نے عرض کیا ہے آپ کو، صحیح، اور ریڈ کرنے کا، واہ، اس طریقے سے آپ یہی احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کسی سوال کا جواب میں ایک سوال ہے اس ٹاپک کے تحت ہے، لیکن وہ تھوڑا سا جی جیسے آپ نے کہا کہ اس کی فریکوینسی میچ کر کے کرو، فریکوینسی کیسے میچ کری ہوتی؟ تو سیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے تمام چکراس اوپن ہو گئے، اب آپ کا جب کراؤن کھل جاتا ہے، کراؤن ایکٹیو ہو جائے، پھر آپ الگ الگ چیزوں کی فریکوینسی میچ کر پاتے ہیں کراؤن کھلنے کے بعد، کیونکہ وہ یہ چینلائزر ہے نا، یہ چینلائز کرتا ہے ہر ایک چیز کو، تو پھر آپ بے جان چیزوں کی انرجی بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کے مقاصد ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اپنے ہی اینسسٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے ڈی این اے میں جا کر، تو آپ باقاعدہ ہے کہ وہ عالم ہے، روٹ چکرا میں ایک عالم ہے ڈی این اے کا، آپ وہاں پر اترتے ہیں، باقاعدہ دیکھتے ہیں، تھرڈ آئی سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ٹراما ہے، کس کس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ ایک بہت لمبا ہے معاملہ، وہی سکھانے کے لیے ہم نے یہ کنیکشن وتھ کانشیسنیس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اچھا، نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کسی کا اورا کمزور ہو جائے اسے کیسے پتا چلے گا؟ کمزور ہونے سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ جن حالات میں رہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کی انرجی چینلائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ صحیح، اگر چینلائز ہے تو وہی اس کا اورا مضبوط ہے، سکون سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس میں بہترین۔ صحیح، صحیح ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ وہ چینلائز کرنا سیکھے۔ اچھا، جنرلی ویسے خود ہی جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے گزارتے، جو ضد پر اڑا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اس کو مشکل آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اندر کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، باہر سے وہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں ایک ہو جاتا ہے نا تو سکون ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اب یا تو وہ چینلائز کر لے، صحیح ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کو سیکھے، ورنہ آسان ہے۔ یہ تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے نا کنیکشن وتھ کانشیسنیس کا، اس میں جو ہم اجازت دیتے ہیں، اجازت آپ نے اور بھی بہت ساری جگہوں سے لی ہوگی، سب بڑے ہیں، ہم سے سب بڑے ہیں، صحیح ہے، سب کی اجازتیں بڑی ہیں، لیکن میں ایک تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو اجازت دے رہے ہیں، جنہوں نے اجازت لی ہے ہم سے، ان کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پروگرام کی ہوئی اجازت ہے۔ یہ جب آپ کے اندر جائے گی، داخل ہوگی، یعنی وہ اجازت منتقل ہوگی، یہ روحانیت منتقل ہوگی، تو یہ خود بخود چینلائز کرنا شروع کر دے گی آپ کے چکراس کو، انرجی سینٹر، اللہ کی رحمت سے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی نگاہ کرم کا صدقہ، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو خود بخود آپ جن حالات میں ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آٹومیٹکلی سارے کے سارے الائن ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے رہیں گے ویسے ویسے یہ خود بخود ہوتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کو خود روکیں کسی طریقے سے۔ صحیح، آپ نے لیٹ گو کر دیا تو خود بخود یہ سلسلہ ہوتا رہے گا، یا آپ اس کو روک دیں، چلنا بند کر دیں ہمارے ساتھ، وہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو بالکل یہ خود بخود سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، ہمارا 8واں سوال ہے، جیسا آپ نے بھی بتایا تھا کہ اس کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں اورا کی، ہم سورس پہ بات کر چکے ہیں، اب اس کا جواب آپ سورس کے تحت دیں یا اورا کے تحت، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اورا کی ڈفرینٹ لیئرز کی کیا پاورز ہیں؟ دیکھیں، ایک وہ ہے کہ جنرلی جو لوگ جن کا اورا ہوتا ہے، صحیح، وہ زندگی کے مختلف مقاصد میں اپنی یہ انرجیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، صحیح۔
لیکن یہ یاد رکھیں اصل اورا نہیں ہے, جی اصل وہ انرجی سینٹرز ہیں جن سے وہ اورا بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اصل طاقت اورا کی نہیں ہے, اصل انرجی سینٹرز کی ہے طاقت. صحیح. صحیح ہے, تو سب کچھ اورا نہیں ہے, سب کچھ انرجی سینٹرز ہیں, اس کے تحت اورا ہے. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں. بالکل. اب جیسے ہم نارملی لوگوں کی بات کرتے ہیں, آپ کا جو روٹ چکرا ہے یا جس کو روٹ کہتے ہیں یعنی آپ کی جڑیں, اس پہ ہم نے ویسے بہت تفصیل سے بات کی. نارملی یہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں, آپ اندر کے لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں, آپ کو توڑنا, آپ کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوتا. صحیح. آپ فائنینشلی اچھے ہوتے ہیں, صحیح ہے, زندگی کا نظام بہت اچھا چلا رہے ہوتے ہیں, بیماری جو ہے وہ دیر سے لگتی ہے, آسانی سے اثر نہیں کرتی. یہ ہے نارملی. جب آپ اس کو نیکسٹ لیول پر, اگلے لیول پر لے کر جاتے ہیں, روحانی لحاظ سے اس کو کھولتے ہیں, تو پھر یہ آپ کو ایکسس دیتا ہے آپ کے ڈی این اے کا. صحیح. صحیح ہے. پھر اس کے اگلے لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو دنیا میں بڑے بڑے تصرفات آپ کو دیتا ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ چاہتے ہیں نا, جنات, موکل, یہ وہ سب, یہ اتنا ایکسس دیتا ہے, اس کمال کا ایکسس دیتا ہے کہ کسی اور کی تسخیر کی ہوئی مخلوق آپ کو سلام کرتی ہے جب وہ آپ کے اورا میں داخل ہوتی ہے وہ اس کی, لیکن جب تک وہ آپ کے اورا میں بات آپ کی سنے گی, ہپنوٹائز ہو جائے گی وہ. ایک سامنے کتنے ہاں کتنے ٹائم کی ریاضت. جی 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 جی, سبحان. اتنا معاملہ ہے اس کا. یعنی وہ آپ کتنے لیول پہ کھولتے چلے جاتے ہیں. یہ میں ایک کی مثال دے کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے اوپر اور زیادہ ہے اور بہت کچھ ہے. یہ ہم سب سے نچلے درجے کی بات کر رہے ہیں, روٹ کی بات کر رہے ہیں اس لیے. صحیح. آئی سمجھ میں بات. اور پھر وہ اس سے نیچے کی جو عالم ہے اس کا تصرف ہے, بہت کچھ ہے. تو یہ ہے کہ ایک جنرلی جو نارمل بندہ ہوتا ہے جو روحانیت سے تعلق نہیں رکھتا, وہ اس کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کا روٹ مضبوط ہوتا ہے تو وہ مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. پھر اس کو اگلے لیول پہ کھولتا ہے تو اس سے زیادہ تصرف ملتا ہے, پھر اس کو اور زیادہ کھولتا ہے تو اس سے زیادہ تصرف ملتا ہے. تو یہ اسی طرح سے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں جو ایک جنرلی جو کلرز کا جو کانسیپٹ ہے کہ گولڈن کلر ہے, یہ تو اس کا حقیقت جو ہے یعنی اس کی جو کاز ہے وہ وہی انرجی سینٹرز ہیں. بالکل انرجی سینٹر, جو انرجی سینٹرز کی تصرفات ہیں, جو ان کی پاورز ہیں, وہی اس اورا کے اندر ہوں گی. بالکل. وہ انرجی سینٹر جو ہیں ان کی پاورز کا دائرہ کتنا ہے, اچھا 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 اچھا, وہ آپ کا ہو رہا ہے. وہ آپ کا ہو رہا ہے. وہ جو فریکوینسی ہے وہ کہاں تک جا کے جڑی ہوئی ہے اس کے بعد بکھرنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح ہے, کیونکہ انرجی ہے نا, وہ جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوگی. صحیح ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی, تو وہ بکھر کے الگ الگ کام کرنے لگتی ہے. وہ پھر کبھی بات کریں گے کیا کیا کرتی ہے. تو اس نے وہ حالہ کہہ لیں نور کا یا کیا کہہ لیں آپ, کتنے دائرے میں بنایا ہوا, وہ آپ کا. جیسے جیسے آپ اس کی انرجی کو بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ اور بڑا ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر انسان یا جنات جو بھی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آپ کے رعب سے سر جھکا لیتا ہے آپ کے سامنے. صحیح. اس میں ایک سوال ہے, کیا وہ سر جھکانا اختیاری ہوگا یا بے اختیاری, یا کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ سر جھکائے, یا وہ کیا ہوگا؟ اس میں الگ الگ باتیں ہیں کہ آپ کی کون سی انرجی سینٹر کے انرجی کی وجہ سے اس نے سر جھکایا. اچھا. اگر تو آپ نے سیکرال یا اس کی وجہ سے کیا ہے, مثال کے طور پہ روٹ کی وجہ سے, تو وہ ایک طرح کا زبردستی والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. آپ کے تھراٹ کی وجہ سے بھی ایک طرح سے وہ زبردستی ہی. صحیح ہے.
اگر ہارٹ چکرا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے نا تو پھر اس کی روح نے جھکایا ہے سر، اس کی روح نے آپ کو پہچانا ہے. صحیح. یہاں سے ارواح سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کا جو ہارٹ چکرا ہے، یہ جو انرجی سینٹر ہے، یہ چینلائز کرتا ہے الگ الگ عالموں میں، تو آپ مختلف ارواح سے ملاقات کرتے ہیں. یہاں سے وہ نور نکلتا ہے جسے روح پہچانتی ہے. صحیح. یہ اس کا دروازہ ہے عالم ارواح کا. صرف عالم ارواح کا نہیں، عالم ارواح کا بھی ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں گے اللہ کے ولیوں کے سامنے خود ہی جو ہے وہ روح کو سکون ملتا ہے. بالکل ایسا. بیٹ کے اندر سے سکون میں وہ یہ روح دیکھ کر جو ہے نا اس نور کو پہچان کے اور مست ہو جاتی ہے اور سکون اختیار کرتی ہے. تو وہ اس کو پہچانتی ہے، تو وہ روح خود بخود وہ سر جھکا لیتی ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ اب اس پہ ایک لمبی گفتگو ہے ویسے کہ زبردستی کیا ہے اور کیا نہیں. ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو سامنے والا بندہ ہے جس کے یہ اورا کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ یہ کمانڈ کرتا ہے اورا کو کہ سامنے والا ایسا ہو جائے، یا یعنی اس کو اختیار ہے، وہ خود کمانڈ کر رہا ہے، یا آٹومیٹکلی سسٹم ہے؟ سارا معاملہ یہ ہے کہ اس نے چینلائز کیسے کیا اپنی انرجی. اچھا. اب کوئی ہے جس کو نہیں پسند کہ میرے سامنے لوگ جھکے، میرے ہاتھ چومیں. صحیح ہے. تو وہ اس وقت جب لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں وہ اس کو بند کر دیتا ہے. صحیح ہے کہ باقی سب ہوگا لیکن یہ والی انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. صحیح ہے. یا اندر اورا جو ہے ایک انر اورا ہے ایک باہر والا ہے، تو انر اورا میں گھومتی رہے گی. اچھا. صحیح. تو لوگ روح دیکھ کر پہچانیں گی تو، لیکن اس پہ ایک کیفیت طاری نہیں ہوگی. صحیح. کہ وہ خود بخود گر جائے، پیر چومنے لگ جائے، ہاتھ چومنے لگ جائے. اس طرح سے بعضوں کو یہ پسند ہوتا ہے تو وہ کھول کے رکھتے ہیں، بالکل نہیں جہاں تک جاتا جانے دو. صحیح. لیکن یہ بھی ایک کمال بات ہے کہ وہ پہلے چینلائز کرنا سیکھ لے بندہ. بالکل بھی. تو اگر کر رہا ہے تو وہ اس قابل ہے بھائی، چومے اس کے ہاتھ پہ. بالکل بھی. اچھا، ہمارے سوالات تھے اس میں 2 کوسچن لاسٹ کے رہ گئے، ہم انشاءاللہ آپ سے وہ عرض کرتے ہیں. اچھا، کیا کوئی بندہ کسی کا عورت توجہ سے ہیل کر سکتا ہے؟ بالکل جیسے میں نے عرض کی کہ کس درجے پر مرض ہے. جیسے اولیاء کرام ہیں، ان کے صحبت میں بیٹھنے سے ہی بہت سارے آپ کے جو اورا کے مسائل ہیں وہ حل ہونے لگ جاتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں، جیسے ویڈیوز میں دیکھنے سے ہی، یعنی وہ توجہ کریں نہ کریں آپ توجہ کر لیں ان پہ، سبحان اللہ، آپ کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ شان ہے صرف اولیاء کرام کی. صحیح. صحیح. اچھا، نارملی جو ہوتے ہیں اورا ہیلنگ کرنے والے، اب ان کے لیے الگ الگ مسائل کی وجہ سے جو اورا میں، اصل میں وہ انرجی سینٹرز میں مسائل، بالکل اورا میں نہیں، الگ الگ مسائل کی وجہ سے الگ الگ وقت لگتا ہے. صحیح ہے. سب سے زیادہ وقت کس میں لگتا ہے؟ آپ کی ڈی این اے میں اگر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے ٹراما یا مسئلہ، اس کو ہیل کرنے میں. اور وہ بعض اوقات ایسے ہوتا بھی نہیں ہے، صرف ہیلنگ کے ذریعے سے ہیلنگ دے دی، یوں کر دیا یوں کر دیا، ایسے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. اور ہر ایک کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے، الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں. وہ بعض اوقات اس کو خود نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا تھا، ایسا ایسا ہوا تھا. وہ بولتا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے، باقاعدہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ایسا ایسا ہے معاملہ، پھر وہ فیل بھی کرتا ہے. تو الگ الگ معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں اور جو ہے بآسانی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر دیتے ہیں. لیکن جب بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ آسانی سے ایسے حل نہیں ہوتے. ٹھیک. صحیح. اگر وہ لاسٹ سوال ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا تجربہ شیئر کریں. سوال اسی نوعیت کا، اس لیے عرض کریے بات. آپ نے اپنی زندگی کا سب سے اسٹرانگ
एनर्जी चेंज कब महसूस किया और वो किस वजह से आया, ये है आपके साथ। देखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा एनर्जी चेंज तो पीरो मुर्शिद से मुलाकात थी। हाँ उससे पहले जो है ना वो अंदाजा भी नहीं था कि जो है, यानी एक एहसासात जो हैं उन पर मबनी है। शायद मैं अपने अल्फाज से वो ना समझा सकूं, कोशिश करूंगा कि मैं उन कैफियत को अर्ज कर सकूं। बिल्कुल। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जो है वो पीरो मुर्शिद से मुलाकात से पहले मैं जगह जगह जाकर थक गया था और बिल्कुल ऐसा हो गया था कि पता नहीं आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा, यानी एक जगह अटक गया था। और फिर वहां से ये था कि कोई मुझे निकाल ले, रूह अंदर से तड़प रही थी कि कोई आगे बढ़ा दे, कुछ कर दे। लेकिन जहां जाते थे वो खुद ही बोलते थे भाई आप हमें सिखा दें। तो मुझे होता था कि यार ये क्या मामला है। और जो है वो हम ऐसे ही बस चले गए थे, यानी वो नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, पता भी नहीं था, नाम तक नहीं पता था। बस ये किसी ने कहा था कि अल्लाह के वली हैं, तो मैंने कहा चलो मुलाकात की नीयत से। बस उस महफिल में जाके बैठने की देर थी। बस सबसे बड़ी जो तब्दीली जो है ना वो वहीं से आना शुरू हुई। तो पता लगा कि ये अमलियात और रूहानियात को जितना हम सुनते हैं ना, शायद ये अल्फाज हैं, शायद इससे आप कुछ अंदाजा लगा सकें, इससे ऊपर एक आलम है जहां अल्फाज नहीं होते। वाह। जहां रूह के से जो है ना बगैर अल्फाज के गुफ्तगू करती। सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी अल्फाज नहीं चलते। टेलीपैथी में तो ये होता है ना कि आप अल्फाज जो है वो खेल रहे होते हैं, बिल्कुल इधर से फेंका इधर से कैच कर लिया, ऐसे ना तो अल्फाज जाते हैं जी। लेकिन एक जुबान है रूह की जिनमें अल्फाज नहीं होते। तो एकदम से एक एनर्जी चेंज हुआ और पता लगा कि ये सब जो है, जिसको जो बहुत बड़ी चीज है, अमलियात और रूहानियात जितनी अल्फाजों पर मबनी है, सही, बहुत बड़ा आलम है। और जो है वो हर एक के दर्जे के मुताबिक बहुत बड़ा दर्जा है वो भी सही। लेकिन एक उससे ऊपर का दर्जा है जहां उसको अल्फाजों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो इल्म ऐसे ही मुंतकिल होता है और आप भी किसी को देना चाहे तो वो ऐसे ही मुंतकिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए अल्फाज नहीं। तो वो जो चेंज था उसने बिल्कुल ही ऐसा, यानी एक लम्हे में ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं आता मुझे। अभी तक तो वक्त ही जाया किया, क्या किया। जबकि उस लिहाज से नीचे वाले आलम के लिहाज से तो जैसे मैंने अर्ज की, तहदीस नेमत के लिए कोई अपनी तारीफ नहीं, लोग हमें कहते थे कि आप सिखाएं। लेकिन जब वो वाला आलम एकदम से खुला तो पता लगा नहीं और कुछ है। तो जो है वो आलम में ताज्जुब में चले गए और मुंह खुला का खुला रह गया, सिर्फ वो बैठने से वहां जाके। अभी ना मुलाकात हुई है, ना गुफ्तगू हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। जैसे रूह ने रूह को पहचान लिया, या यानी हमारे रूह ने उन्होंने तो निगाह करम फरमाई, हमारा तो कोई वो है ही नहीं यानी कमाल। तो वो एकदम से हुआ कि अब तक जो कुछ सीखा, अब तक जो कुछ भी है तो कुछ भी नहीं है वो तो फिर वो फिर सिलसिला हुआ, तो फिर अल्लाह की रहमत हुई। तो ये सबसे बड़ा जो चेंज एक एहसास हुआ ना, तो ये हुआ। और फिर तो वो होता ही रहता है, तो सिलसिला चलता ही रहता है। आप का जो है ना दौर जैसे जैसे आगे जाता रहता है, और अगर आप चिपके में, जैसे बच्चा माँ से चिपका रहता है कि माँ जहाँ पे भी जाएगी
माई बोलती है कि जान अजाब की हुई है इसने, छोड़ दे मुझे। कहीं सुकून से नहीं बैठने देता। है ना, लेकिन वो बच्चा नहीं छोड़ता, बिल्कुल। तो इसे आप चुपके रहे तो वो ही निगाह करम फरमाते रहते, वाह है। है ना। हाँ। और इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक आज औरा के ऊपर ही है। और है यहाँ हाजरीन में से किसी के सवाल हैं तो नहीं नहीं है? ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आज जो है वो अपने खुसूसी जो है वो कर्म किया कि हम लोग जो है इस मौजूद को दूर कर सके। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम के मामला में खैर आफियत और आसानी वाले आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह नाज़रीन, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग जो है उसी तरह शिरकत फरमाएं। जो पोस्ट हो कम्युनिटी में उसके ऊपर जरूर कमेंट करके अपनी सवालात जो है वो आप भेजें, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर लेंगे। दुआ की दरख्वास्त है यदि आपसे। अल्लाह पाक सबको कामयाबी से नवाजे और सबके लिए खैर फरमाए, करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।